پاکستانی پارلیمنٹ کا ذکر کریں تو پارلیمنٹ میں اپوزیشن ایک پاورفل پلر ہوتا ہے، اس کے بغیر پارلیمان کی تکمیل نہیں ہوتی. حکومت جو بھی کرنا چاہے اس کو چیک کرنے کے لیے، اس کے معاملات کو کویسچن کرنے کے لیے کہ اس سیدھے راستے پر اس کو رکھنے کے لیے اپوزیشن کا کلیدی کردار، اور صرف تنقیدی نہیں تعمیری کردار ہوتا ہے. ملتے ہیں دونوں تو پھر گاڑی آگے چلتی ہے. ایک گاڑی کا وہ پہیہ اگر آپ اتار دیں پٹڑی سے تو گاڑی آگے بڑھ نہیں سکتی. پاکستان میں یہ ایک پہیہ اترا ہی رہتا ہے، دونوں رہتے نہیں ہیں کبھی اوپر. پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر پی ایم ایل این کے لوگوں کو، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، سب ٹاپ ٹیئر کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا. اب ان کی باری آئی ہے تو ان دونوں نے مل کے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو جیلوں میں ڈال کے تو کسر پوری کر رہے ہیں. یہ جمہوریت کوئی نہیں ہے، یہ تو ایک انتقام کا طریقہ کار ہے. تو ہمیں اس کے اوپر ایک ایسے لیڈرز چاہیے جو آواز اٹھا سکیں اور حکمت اور دانائی کے ساتھ راستہ بھی نکال سکیں. تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں اسد کیسر صاحب، سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کا. اسد کیسر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. سر، اس وقت جو صورتحال ہے پارٹی کے لیے وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ آپ کی عمران خان تو جیل میں ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں، وہ سزا ہو گئی، سینٹ والے کو سزا ہو گئی، نااہل ہو گئے. تو پتہ نہیں کیا بنے گا. آپ کو کیا نظر آتا ہے، کوئی سیاسی حل ہے اس کا یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہمارے لیے تو گزشتہ 3 سالوں سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اور مختلف حربے استعمال ہو رہے ہیں. پہلے جو ہے نا ہمارے خلاف 9 مئی کا ایک جھوٹا بیانیہ بیان کر کے اشتہاری کروا کے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے. جب جھوٹا بیانیہ کہتے ہیں تو 9 مئی ہوا نہیں تھا یا کیا تھا؟ نہیں، میں ہوا جو بھی ہوا، ہم نے پبلکلی یہ مطالبہ کیا کہ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کرے. پارٹی کو آفیشلی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے نا، اس میں سینٹ ورڈز ہونے نہیں چاہیے. ہم نے تو 200 دفعہ اس کو کنڈیم کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کرو، جو بھی اس کے رسپانسبل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن انصاف کے تقاضے تو پوری ہونا، میرٹ پہ تو حقائق سامنے آئے، شفافیت کے ساتھ ہونا، شفافیت کے سامنے. ہم تو بھائی یہ کہتے ہیں. تو جب آپ وہ نہیں مانتے تو پھر اس کے اوپر تو شکوک و شبہات بڑھتے ہیں کہ کس نے کیا اور کس کی سازش تھی. ہمارا تو یہی موقف ہے کہ ہم کسی صورت میں ہماری پارٹی ایک پرامن پارٹی ہے، ہماری پیسفل پارٹی ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں. ہم نے جب بھی تحریکیں چلائی، ہماری تحریکوں جلوسوں میں کبھی گملہ بھی نہیں ٹوٹا. اور آپ نے دیکھا عام لوگ جو ہے نا پہلے دفعہ جو جلسوں میں آتے ہیں، بوڑھے، جوان، خواتین، بچے. پی ٹی آئی تو ایک نئی سیاسی خوبصورتی کا ایک شکل ہے. سر لیکن آپ کی اس پیسفل پروٹیسٹ کے اندر جو لارجلی پیسفل تھے، لیکن بعض ایونٹس ایسے ہیں جو سیاہ دھبے کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں، جس میں سے 9 مئی ایک سیاہ دھبا. دوسرا سیاہ دھبا وہ ہے جب آپ لوگ پی ٹی وی اسٹیشن میں گھس گئے تھے اور پارلیمنٹ ہاؤس کی دیواروں کو وہ کاٹ رہے تھے پیٹ والوں کے ساتھ مل کے. تو وہ بھی آپ ہی کی تحریکوں کے دونوں شاخسر نے. دیکھیں، اس وقت بھی ہم نے اس کی مذمت بھی کی اور تردید بھی کی تھی، اب بھی کر رہے ہیں. ہم ابھی بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل انکوائری بنتی ہے اور اس کی رسپانسبلٹی جس کے اوپر فکس ہوتی ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے. صحیح. آپ یہ نہ کریں کہ آپ ایک بیانیہ بیان کر کے یک طرفہ میڈیا پہ چلائیں، لوگوں کے ذریعے جو ہے نا اس کو تشہیر کروائیں اور پھر کہیں کہ یہ ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہوتا، یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے. سر ایک بات بتائیے، عام طور پر یہ خبر چلتی ہے، میں نے علی بن گنڈا پور صاحب سے اس کے اوپر 2-3 دفعہ سوال کیا، وہ کہتے تھے کہ 99% بات ہو گئی تھی عمران خان کے باہر آنے کی، 1% بات رہ گئی تھی، پھر آ نہیں سکے. پھر انہوں نے کہا کہ 10% رہ گئی تھی کہ سر باہر نہیں آ سکے. 24 اور 26 نومبر اس عرصے میں بھی آپ کی انٹریکشن چل رہی تھی، اور ایک آپشن تھی، محسن نقوی صاحب خود انگیج ہوئے تھے براہ راست پارٹی کی لیڈرشپ سے کہ عمران خان کو کس طریقے سے باہر لایا جائے. جب ٹرمپ حلف لینے والے تھے اس سے پہلے بھی انگیجمنٹ تھی. یہ انڈیا کے ساتھ جنگ کی پیک کے اندر بھی بات چل رہی تھی کہ کوئی راستہ نکالا جائے، اور رضامندی دوسری طرف بھی نظر آتی تھی. بات آگے چلتی کیوں نہیں ہے؟ سمجھ نہیں ہے. دیکھیں، سب سے پہلے جس کے پاس اختیار ہے اور جو ملک کے نظام کار کو چلاتے ہیں اور جو اسٹیٹ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اسٹیٹ ہوتی ہے ماں کی جیسی. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ ماں کی جیسی اسٹیٹ ہے؟ اور جس طرح ماحول کو بنا کے پھر بگڑا جاتا ہے اور سارا جو ملبہ ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈالا جاتا ہے. چلو آپ جو بھی کہتے ہیں، تو پوری پاکستانی قوم نے آپ کی نیریٹو کو کیوں مسترد؟ 8 فروری کو پاکستانی قوم نے یک طرفہ 9 مئی کی اس کے تمام پروپیگنڈے کو مسترد کیا، اور پھر اس کو ایکسٹرا
مطلب یہ جو انہوں نے کیا ہے نا، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ، پہلے تو یہ اس طرح کرتے تھے کہ جو حلقے کے بڑے بڑے نام ہوتے تھے اس کو کرتے، مطلب شامل کرواتے تھے، اس کے اپنے ووٹ ہوتے تھے، پھر ڈی سی اور ڈی پی او کو اور پٹوار کو استعمال کر کے اس کے لیے کوئی کرتے تھے۔ ابھی تو الیکشن یہ ہار گئے، لوگ گھروں میں جا کے سو گئے، صبح اس کو پورا آیا کہ تم جو ہے نا آؤ جیت چکے ہو، ڈی سی سے اس کی طرف پورا آیا، اور سب کو پتہ ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت پوری مسلم لیگ نون یہ پوری پاکستان میں صرف 17 سیٹیں جیتی، لاہور میں صرف 2 سیٹیں ایسی ہیں کہ جیت چکے، باقی سارے ہار چکے ہیں۔ جیتی 2 کون سی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں وہ ایک ہے تنویر والے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک اور میں نام بھول گیا اس کا، نواز شریف 50,000 ووٹ سے ہارا ہے، یعنی ایک ہاری ہوئی پارٹی اور اس کی لیڈر جو ہے نا، اس کے اندر یہ اخلاقی جرت ہوتی تھوڑی کہ وہ آتا اور کہتا کہ میں الیکشن ہار چکا ہوں، تو اس کی کتنی بڑی عزت بن جاتی۔ وہ آ کے پبلک میں کہتا ہے، حالانکہ اس نے کمپین چلائی کہ ووٹ کو عزت دو، انہوں نے بڑا بات کی کہ جی ابھی ووٹ کو عزت دینی چاہیے، اور سب سے زیادہ ووٹ کو بے عزت اسی پارٹی اور اسی لیڈر نے کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف جو ہے نا 50,000 سے یاسمین راشد سے ہار چکے ہیں، اور ابھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں نسل منڈیلا کہہ رہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سر 2018 کا الیکشن وہ میں نے اتنا ہی تفصیل سے کور کیا تھا جتنا 2024 کا الیکشن تفصیل سے کور کیا۔ 2018 میں آپ کو جس طریقے سے کراچی سے پلیٹ میں رکھ کے نشستیں دی گئی تھی نا، اس دفعہ وہ ساری نشستیں پلیٹ میں رکھ کے ویسے ہی ایم کیو ایم کو دے دی گئی۔ پچھلی دفعہ آپ کو دی گئی تھی، اس دفعہ ادھر دے دی گئی۔ جنوبی صوبہ پنجاب 18 میں آپ کے لیے بنایا گیا تھا، اس دفعہ 45 یا 47 کے رولوں میں دوسروں کو تحفہ دے دیا گیا۔ آپ بھی ایسے ہی آئے تھے، آپ کو بھی اس کو کہنا چاہیے تھا ووٹ کو عزت دو، ابھی نواز شریف کو کہنا چاہیے تھا ووٹ کو عزت دو، نہیں کہا دو نے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ ان کے پاس اگر ثبوت ہے تو بالکل لے کے آئے۔ ثبوت کیا؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے حال دیکھا ہوا ہے۔ اس دفعہ آپ تگڑے تھے، اس دفعہ آپ ڈومینیٹ کر رہے تھے۔ 18 میں تو آپ کو راستہ بنا کے دیا گیا تھا، ادھر سے کاٹ ادھر سے کاٹ، آپ کو راستہ بنا کے دیا۔ دیکھیں اب جو بھی ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کو ادھر سے ادھر سے آپ کو آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ کیا خیال ہے 2013 کے الیکشن میں کھلا دیا گیا تھا پی ایم ایل این کو، ہاں کھلا دیا گیا تھا پی ایم ایل این، ہماری سیٹ اس کو دی گئی، تو اس لیے ابھی ایک ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ عوام کو یہ حق ہو کہ وہ اپنے منتخب چنیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 2018 کا حکومت ہم نے لی، ہم نے غلطی کی، ہمیں نہیں لینا چاہیے تھا۔ اب یہ بات آپ صحیح بول رہے ہیں نا، یہ وہ حکومت اس لیے کہ وہ الائز ہمارے ساتھ تھے۔ سر ویسے آپ کی میجورٹی نہیں بنتی تھی، میجورٹی تو بنائی گئی تھی آپ کے لیے۔ نہیں وہ اس لیے دیکھیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ خان صاحب نے بھی مسلسل کہا ہے کہ 2018 الیکشن میں ہمیں یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے اس حکومت قبول کی، کیونکہ ہم جب اپنے ایجنڈا امپلیمنٹ نہیں کر سکی، کیونکہ ہم نے ایک پورا ریفارم ایجنڈا بنایا، ہمارے پاس جو ہے نا ایسے قوانین تھے کہ اس کے ذریعے ہم پوری نظام کو چینج کر لیتے، لیکن وہ ہماری جو الائز تھی ہمیں ہر وقت جو ہے کمپرومائز کرنا پڑتا، تو اس لیے خان صاحب نے یہ بات کی کہ ہمیں یہ 18 کے الیکشن کو نہیں لینا چاہیے تھا۔ 18 میں آپ کو دیا گیا جو حکومت تھی وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا ماڈل تھا۔ 2013 میں انہوں نے آپ کو صوبائی حکومت دی تھی، 18 میں انہوں نے آپ کو مرکز میں حکومت دی، سامنے عمران خان کو رکھنا تھا، فوٹو عمران خان کی تھی، پیچھے چلانا انہوں نے تھا، اور آپ نے قبول کیا اس کو۔ ابھی انہوں نے پی ڈی ایم والوں نے قبول کیا اسی سیٹ اپ کو۔ آپ کا قصور ہے، سیاسی لوگوں کا قصور ہے۔ یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، میں بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو 2013 میں بھی الیکشن جیت چکے تھے، ان کی سیٹیں اس سے چنی گئی، اور 2018 میں ہماری سیٹیں کم کی گئی، ہماری سیٹیں بڑھائی نہیں گئی، کم کی گئی، کیونکہ ہمیں کٹ ٹو سائز کیا گیا تھا کہ ہم جو ہے نا کوئی زیادہ اچھل کود وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ وہ نہ کرے، اور ہمیں اس لیول پہ لے کے ہمیں کیا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے، اور کسی ادارے کا کسی ایجنسی کا الیکشن کے معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن 13 اور 18 اور 24 کے الیکشن میں، اگر 3 الیکشن میں بتاؤں جو میں نے فیلڈ میں جا کے کور کیے ہیں، 2024 میں سب سے تگڑے آپ تھے، سب سے تگڑے تھے آپ۔ 2013 میں آپ تگڑے نہیں تھے، 18 میں آپ مقابلے تھے، اکثریت لینے والے نہیں تھے۔ آپ کو 18 میں اگر آواز اٹھاتے نا تو 24 میں آپ کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ میں تو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 2018 میں بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ 2018 میں جو ہمارے نمبرز تھے وہ کم، اور اس وجہ سے ہماری وہ جو قانون سے، کیونکہ جب آپ ریفارم لاتے ہیں تو اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ سوال کہیں درمیان میں گم ہو گیا۔ عمران خان کی رہائی پارٹی کی ترجیح ہونی چاہیے تھی،
نہ مجھے وہ لگتا ہے کہ پارٹی کے پاس اس کے اوپر اسٹریٹجی ہے. کبھی علیمہ خان کے بیان سے لڑائی ہو جاتی ہے, کبھی بشرا بی بی سے سنتے ہیں ہم کہ اس نے ایک بات چیت چل رہی تھی, اس نے کہا کہ منع کر دیا. کبھی کوئی اور آپ کا بندہ کچھ کہہ دیتا ہے, اس سے لڑائی ہو جاتی ہے. کبھی عمران خان کہتا ہے وہ چھوڑوں گا نہیں, کور تک پیچھا کروں گا. دیر شوڈ بی اے اسٹریٹجی, دیر شوڈ بی اے پلان. وہ آپ پھر اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. پہلے تو بندہ جیل سے نکالتے ہیں نا, آپ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر 1.5 سال ساری لڑائی دو چلتی جا رہی باتیں ہے. عمران خان آپ کو پتہ ہے, آپ کے نالج میں ہے کہ کیا آفرز ہوئی ہیں خان صاحب کے نکلنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آج بھی وہ بات مان لے اور تو وہ کل نکل سکتا ہے. کیا بات مان لے تو نکل سکتا ہے؟ وہ یہ بات مان لے کہ حکومت کو رہنے دو, حکومت جو ہے اپنا وقت پورا کرے. وہ 6 مہینے سال مانگتے ہیں تو دے دیں, کیا جائے گا. 1.5 سال سے جیل میں بھی تو بیٹھا ہوا ہے نا عمران. ابھی تک تو وہ کہتے ہیں کہ 2027 تک جو ہے نا, 2027 تک آپ نے کوئی وہ بھی نہیں کرنا ہے, کوئی جلسہ بھی نہیں کرنا, حکومت کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا. بھائی کون سی حکومت, جب آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا, ایک آدمی جو ہے نا اس کو اپنی بیوی نہیں مانتی. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, کراچی میں, یہ آپ کی میڈیا والوں کو میں نام نہیں بولتا کیونکہ وہ آپ پھر ادھر سے کریں گے. کراچی میں جو ایم این ایز ادھر بیٹھے ہیں نا, اپنی بیوی بھی اس کو ووٹ نہیں دے چکے. وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے چکے ہیں. ان کے اپنے بچے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے چکے ہیں. وہ کون سا ایم این اے ہے جس کی بیوی نے اس کو ووٹ نہیں دیا؟ کراچی میں ہے. میں نام بتاؤں گا تو وہ بہت ہی وہ ہو جائے گا, مسئلہ ہو جائے گا. تو میں اس کے نام میں یقین ہے, میں جو بات کرتا ہوں نا, آئی بلیو اٹ. میں وہ اس کی پہلی بیوی ہوگی جس نے ووٹ نہیں دیا ہوگا. نہیں دیا, 100% نہیں دیا. اور پھر میں اس کے بعد آپ کو بتا دوں گا کون ہے, آپ کو میں بتا دوں گا. نمبر یہاں بھی اس طرح ہے, یعنی ان کو پتہ ہے. اور یہاں اسلام آباد میں جو ڈرامے ہوئے ہیں, یعنی الیکشن شعیب شاہین جیتا, الیکشن جو ہے نا ہمارا مغل صاحب جیتا, ہمارا مغل جیتا الیکشن, ہمارا جو 3 سیٹیں ہیں, پولیس نے یہاں ڈرامہ کر کے لاٹھی چارج کر کے مینیج کیا اور ٹپے پہ ٹپا. بھائی جان اس طرح آپ ٹھپے نہیں لگانے پڑے. اس دفعہ انہوں نے کام آسان رکھا تھا, انہوں نے فارم سامنے رکھا ہوا تھا, فارم میں انہوں نے کہا بدلی کرو, اتنے ٹھپے لگانے کا ٹائم نہیں. یہ اسلام آباد کا ماڈل تھوڑا چینج. اچھا, وہ تھوڑا یہاں ٹھپے لگانے پڑے. یہاں ٹپا کیونکہ وہ پہلے ابھی وہ میچور نہیں ہوا تھا. وہ باقی جگہوں میں مثال کے طور پر وہ تو اس کے یہاں انہوں نے وہ تھوڑا وکیل تھے تو اس کو سمجھ رہے تھے, تو اس نے تھوڑا کام ٹھیک کیا مطلب اس کو پراپرلی مینیج کیا. تو اس لیے یہ مجھے بتائیں کیسے اس کو ہم مانیں کہ جب آپ کو ووٹ نہیں پڑے, آپ خود ہارے ہوئے ہیں, جو پرائم منسٹر ہارا ہوا ہے, جو منسٹر ہارے ہوئے ہیں, عوام کی مینڈیٹ نہیں ہے اس کے پاس, تو کوئی اس طرح آپ حکومت کو کیسے جانے دیں؟ پھر اس کا مطلب عمران پھر جیل میں ہی رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران جیل میں رہے گا. دیکھو عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے, یہ طاقت اس کے پاس ہے, حالات بدلتے ہیں. یہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ملک عمران خان کا مطالبہ یہ ہے کہ سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن, رول آف لا. آپ کے دور میں تھی, آپ کے دور میں تھی, اگر نہیں تھی تو ہونی چاہیے نا. نہیں تھی, نہ تب تھی نہ اب ہے. غلط, دونوں غلط ہیں. میں مقابلہ نہیں کر رہا کہ تب غلط تھا تو اب بھی غلط ہونا چاہیے. دیکھو ہمارے وقت میں اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جو اب ظلم زیادتی کر رہے ہیں وہ بھی بھگتیں گے کل کو, جیسے آپ بھگت رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا, جتنے لوگ جیل میں تھے, آپ نے بھی بتایا کہ لوگ جیل میں تھے, اور سارا نواز شریف جیل میں, مریم جیل میں, شہباز جیل میں, مان لیا, آصف زرداری جیل میں, فریال طالبور جیل میں. بندہ کون بات چھوڑا تھا آپ نے؟ مان لیا, بالکل مان لیا, جیل میں تھے. کیسز کس نے بنائے تھے؟ جس نے بھی بنائے تھے. آپ نے اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر نواز شریف کو پکڑ کے سزا دی ہوئی تھی. اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر کسی پرائم منسٹر کو سزا دیتے ہیں, اکاؤنٹ ریسیویبل تھا اس کا وہ 10,000 کا, جس کے اوپر نواز شریف کو آپ نے سزا دی ہوئی تھی. ہم نے نہیں دی تھی. کس نے دی؟ اس نے جو قانون میں مطابق تھی. کون سا قانون تھا؟ بلیک لا ڈکشنری کا پکڑ کے اس نے ڈیفینیشن نکال کے سپریم کورٹ نے بیڑا کر کیا. سے بات کرتا ہوں, صرف 10 مجھے آپ 1 منٹ بولنے دیں. جی. نواز شریف کے خلاف جتنے کیسز بنائے تھے پیپل پارٹی نے بنائے تھے, اور پیپل پارٹی کے خلاف جتنے کیسز بنائے تھے نواز شریف نے بنائے تھے. ہم نے تو ابھی ایک کیس بھی نہیں بنایا تھا. وہ وہی کیسز تھے جو نیب ٹرائل کر رہا تھا اور نیب میں آلریڈی پڑی ہوئی تھی, اسی کی بنیاد پہ وہ جیل میں تھے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے. کسی کے اوپر جو ہے نا یہ سیاسی انتقام کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. کسی کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے پولیٹیکل بنیادوں پہ. یہ صحیح بات ہے. میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. رانا ثناء اللہ پہ جب 15 کلو ہیروئن ڈالی تھی تو وہ ایکچوئل میں وہ بہت بڑا ہیروئن کا ڈرگ ٹریفکر تھا جو آپ نے پکڑا تھا نا, وہ وکٹمائزیشن تو نہیں تھی. نہ وہ حنیف عباسی پہ رات کو 12 بجے الیکشن سے ایک رات پہلے جب ایفیڈیوٹ ڈالی تھی, وہ بھی وکٹمائزیشن نہیں تھی. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ندیم صاحب, کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں خاص کر جو رانا ثناء اللہ والا ایشوز پہ, تو خان صاحب نے خود کنسرن شو تھی کیبنٹ میں, اور مطلب اس نے کہا تھا کہ یہ اس طرح ہم نہیں کرنا چاہتے. رانا ثناء اللہ والا کیس تو آپ اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھیں. مذمت کی تھی عمران نے کہ کیوں پکڑا ہے. آپ نے کیبنٹ میں لوگوں کو بتایا,
کیا بتایا عمران نے؟ جو کیبنٹ میں جو ہے نا کنسرن شو کی تھی اس کو بتایا گیا کس طرح ہوا ہے، تو اس نے اس کی بارے میں برا مانا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح بہت کیسز تھی کہ جس کے اوپر یعنی یہ جو عرفان صدیقی، پھر آپ نے حکم کیوں نہیں کیا کہ ریلیز کرو اس کو؟ یہ کیوں پکڑا؟ عرفان صدیقی، یہ آپ نے کہا کیوں نہیں رانا ثناء اللہ کو ریلیز کرو، کیوں پکڑا؟ یہ کیسے ریلیز ہو گیا؟ یہ اگر حکومت اس کا پیچھا کرتا تو ریلیز ہو جاتا. آپ کی حکومت نے پیچھا کر کے دیکھ کے اس کو جیل میں ڈالا تھا. نہیں دیکھیں، یہ 15 کلو ہیروئن. اگر عمران خان اس وقت جو ہے موت کہتے ہیں، عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اگر عمران خان ریلیز نہیں ہو سکتا تو رانا ثناء اللہ پھر کس کی؟ عرفان صدیقی صاحب کا نام لے رہے ہیں، اگر حکومت جیل میں گئے تھے ہتھ کڑیاں لگوا کے. ایسے گئے تھے نا، پینتا ہاتھ میں تو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی. میں ندیم صاحب آپ بتائیں نا کہ رانا ثناء اللہ پھر کیسے رہا ہو سکتا تھا؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. ملک کو آگے بڑھانا ہے، اور ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. جب عمران خان جو ہے نا آج مان لے اس کی بات، یہ شرط مان لے، عمران خان کل نکلے گا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم بالکل اس سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ عمران خان کو رہا کرو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کیسز ہے وہ میرٹ کے اوپر جو ہے فیصلہ کرو. اب جب میرٹ پہ فیصلہ ہوگا عمران کل رہا ہوگا. یعنی آپ کی قانون کے مطابق جب ایک کیس میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اس کی ٹرائل چل رہی ہو، تو سال بعد جو ہے نا اس کا تو حق بنتا ہے ضمانت کا. اس کو تو ضمانت کا رائٹ اور لیگلی بن گیا اس کی ضمانت کی رائٹ. اور کیس بھی ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پہ عمران خان کو سزا مل سکتی ہے. ایک مجھے بتائیں کہ کیس ایسا ہے کہ جس کی بنیاد، ٹھیک ہے یہ بنا لیتے ہیں، آگے پیچھے سے مواد بھی کرتے ہیں. جتنی بھی کیسز ہیں اوپن ٹرائل ہو، اس کی میڈیا پہ اس کی اوپن ٹرائل ہو، پبلک کو پتہ چلے. اور ابھی یہ جو عمر ایوب اور اس کے جو اپوزیشن لیڈر ہے ہمارے عمر ایوب صاحب یا شبلی صاحب ہے یا حامد رضا صاحب جو ہمارے ان کے خلاف کیسز ہوئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹیفائڈ؟ نہیں بالکل. یہ کسی بھی اسپیریٹ جوڈیشری میں ایک دن سے زیادہ درخواست نہیں جانی چاہیے اور اس عدالت کو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے. اچھا، اس طرح آپ مجھے بتائیں کہ کیا میسج دیا گیا؟ ایک طرف آپ فارم 47 کی حکومت ہے، ایک ناجائز طور پر حکومت میں بیٹھے ہیں، پھر جو تھوڑی بہت پوزیشن ہے اس کو بھی اپنی زور اور زبردستی اور ایک جوڈیشری کو اوپر سے پریشرائز کر کے ڈیسیجن لیتے ہیں تاکہ جمہوریت کمزور ہو. آپ نے یہ 2 سال ساری باتیں کہہ کے دیکھ لی، آپ کی جماعت کو فائدہ ہوا ہے کہ عمران خان کو فائدہ ہوا ہے، تو آپ کو راستہ بدلنا چاہیے. بات کریں، کوئی راستہ نکالیں. آپ یہ باتیں کرتے جائیں. اب تو آپ کے سڑکوں پہ پنجاب میں بندے بھی کوئی نہیں تھے. آپ کے اے پی میں نہ ہوتے تو پنجاب سارا خالی تھا آپ کا. دیکھیں، اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جتنا ظلم اور جبر اور تشدد اور ایک فاشسٹ رویہ رکھ کے آپ نہ خواتین کا لحاظ کریں، کیا یہ ریحانہ ڈار کے ساتھ جو ہوا ہے بالکل غلط ہے؟ یہ کسی طریقے سے ہوا ہے؟ نہیں بالکل غلط. جو یہ بچیوں کو، خواتین کو جس طرح جیلوں میں ڈالتے ہیں، کسی کے گھر میں ناجائز چھاپا مارنا، کسی کی خاتون کو ہراساں کرنا ظلم ہے. میں تو ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر بھی کہتا ہوں کہ غلط ہے بالکل. آج جو وہ انٹیریئر جو مملکت کا جو ہے اسٹیٹ منسٹر کیا ہے وہ طلال چودھری، اس نے اسمبلی کی فلور پہ کہا کہ 900+ لوگ پکڑے ادھر پنجاب میں. تو 900 لوگ ہی بس آپ کے ساتھ تھے؟ نہیں، جو جہاں مطلب اس نے پکڑ دکڑ پنجاب میں نہیں بندہ نکلا جی، آپ کو مان لینا چاہیے. نہیں نکلا بندہ پنجاب میں آپ کی کسی تحریک میں نکلا. 24 اور 26 نومبر کے درمیان بھی آپ کا سارا جتنی موبلائزیشن تھی، اگر علی امین گنڈا پور آپ کا وہ بندے ادھر سے موبلائز کر کے نہ لاتا، آپ ہی کے پی والے لوگ جو موبلائز کر کے لائے تھے، پنجاب سے کوئی نہیں تھا. دیکھیے، آپ کو بھی بتائیے، آپ کو حکمت عملی بدلنی پڑے گی. حکمت عملی نہیں بدلیں گے تو آپ کی پارٹی کو اور مار پیٹے گی. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مار صحیح پڑ رہی ہے، ناجائز پڑ رہی ہے. کیا ظلم اور جبر کے سامنے سر چکا دیں؟ پولیٹیکلی انگیج کریں، انگیج کر کے راستہ نکالیں. آپ کو جنگ نہیں لڑ رہے کہ بندوقیں ہاتھ میں پکڑ کے آپ نے لڑنی ہے. سیاست میں راستہ نکالنے کے لیے بات چیت کرتے ہیں، بات چیت کریں سیاسی لوگوں سے. ہم نے کبھی بات چیت سے انکار نہیں کیا، ہم ہمیشہ بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ آپ ہمارے ایک ملاقات جو ہے نا وہ کروا سکے اپنے چیئرمین کے ساتھ. جو کروا سکتے ہیں انہی سے مذاکرات شروع کر دیں، چلے جائیں ان کے پاس اسد کیسر مل لے، نیچے سے آپ کی پارٹی آپ کی ٹانگیں کھینچنی شروع ہو جائے گی. علی امین گنڈا پور ملتا ہے تو علی امین گنڈا پور کے نیچے سے ٹانگیں کھینچتے ہیں. وہ پبلکلی کہتی ہے نا کہ سیاسی لوگ بات کریں. سیاسی لوگوں کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک ملاقات نہیں کر سکتے. یعنی پنجاب میں ان کی حکومت ہے، وفاق میں ان کی حکومت ہے، ایک ملاقات نہیں کر سکتی. دیکھیے، ہمیں ایز اے ہول ابھی جو ہے نا اس کے اوپر ایک گرینڈ ڈائلاگ کرنی ہوگی، اور سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ملک کیسے چلے گا. گرینڈ ڈائلاگ کن سے کریں گے؟ انہی سے کریں گے نا. گرینڈ ڈائلاگ اور کسی کوئی امریکہ سے جا کے تھوڑی کریں گے. ہاں، اس پہ ہم یہ کریں گے. اور گرینڈ ڈائلاگ کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایجنڈا یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوگا، کیسی جو ہے نا عوام کی. تو اس کے لیے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ گرینڈ ڈائلاگ مین گرینڈ، تو اس میں شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ جائیں. دیکھیے، ہم ہر ایک کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن اس کے لیے ایجنڈا یہ ہو کہ الیکشن کرواؤ، الیکشن کرواؤ،
फ्री एंड फ्री इलेक्शन करवाओ। ये प्री कंडीशन के साथ तो आपसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। नहीं, इस तरह तो नहीं हो सकता, उसके साथ हम क्यों बैठे हैं? तो जब वो आपके लिए इलेक्शन के लिए क्यों बैठे आपके साथ? वो खुद मुस्तरदशुदा आदमी है, उसके पास कोई मैंडेट नहीं है, कोई मॉरलिटी नहीं। अभी बताया ना, ये चीनी का स्कैंडल जो हुआ है, ये गलत हुआ है, इसके ऊपर सलाह नहीं चाहिए। जो लोग मुनव्वस है इसको सलाह चाहिए। देखो, उसके अंदर अखलाकी जरूरत होती तो इस्तीफा देता था। अगर शहबाज शरीफ में थोड़ी अखलाकी जरूरत होती तो रिजाइन कर लेता। यानी फैमिली में बैठ के ये फैसला करते हैं कि चीनी को एक्सपोर्ट करे, और फिर आपके पास जो है ना पता नहीं है कि आपकी कितनी फैमिली में बैठ के फैसला तो नहीं किया होगा, लेकिन फैमिली के लोग बेनिफिशियरी हैं। पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग बेनिफिशियरी हैं। सदर साहब की अपनी मिलने हैं, शहबाज शरीफ फैमिली की नहीं, आपस में जो है आपस में बैठे, आप एक सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त तो डालें, पूछें कि ये जो 300 अरब कमाया है शुगर के इस झटके के अंदर, वो उनकी लोगों की फहरिस्त दी जाए और उनसे वसूल किया जाए वो 300 अरब रुपये। वो हमने रिक्वेस्ट भेजी है मुस्तफ़ा नवाज़ को कर दी, बाकायदा हमने ऑफिशियली लेटर किया, तो वो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा काम नहीं है, कोई इसका जवाब आया है। हमने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा की है। अच्छा, ब्रेक करीब आ गई है। आपका असद कैसर साहब बहुत शुक्रिया, और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाएं। मैं तो एज ए जर्नलिस्ट आपको यही मशवरा दूंगा। असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली।